بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے تو نیند کے اندر ایک خواب نظر آتا ہے کہ اے میرے بندے ابراہیم، میرے نام پر میری راہ میں اپنے بچے کو قربان کر دو۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اور اس کی تعمیل لازم ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا بچہ قربان کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اٹھتے ہیں اور آ کر اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ خواب بیان کرتے ہیں۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، مجھے خواب میں نیند کے اندر یہ حکم ملا ہے تجھے قربان کرنے کا، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام اگرچہ کم عمر ہیں، کم سن ہیں، لیکن کیونکہ ان کی بھی فطرت کے اندر ایک نبوت کا مزاج ہے اور اللہ کے نبی کی تربیت تھی، تو اس لیے اللہ کے اس حکم پر لبیک سعدی کہتے ہوئے فوراً جواب میں فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، جو آپ کو حکم خداوندی ہوا ہے، اس کو کر گزرو اور مجھے ذبح کر دو، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے، اور اس اللہ کے حکم کی تعمیل اور تکمیل کے اندر میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، درمیان میں حائل نہیں بنوں گا، اور آپ اللہ کا حکم پورا کر گزریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو والد ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اپنے معصوم بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور معصوم بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ منی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ذبح کا عمل مکمل کیا جائے۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی قربانی کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے بچے کو ذبح کرنا شروع کرتے ہیں، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ پھر ہم نے وہاں پہ ندا دی، حکم دیا کہ ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور اب اپنے بچے کو ذبح نہ کرو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ذبح عظیم، ایک بہت بڑا ذبیحہ عطا فرمایا، جنت الفردوس سے ایک دمبا لا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور اسی کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ ایک جان کی قربانی تھی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، لیکن پھر اس کے بدلے کے اندر، اس کے فدیے کے اندر ایک جانور کو قربان کروایا گیا تاکہ انسان کی جان جو اللہ کے ہاں بھی محترم ہے وہ بچ جائے، اور اسی سنت کو اپناتے ہوئے امت مسلمہ آ رہی ہے، آج تک یہی سنت ابراہیمی جاری اور ساری ہے۔ اس لیے جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں حکم یہ ملتا ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر جب تک قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تب تک اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ نہ کاٹے، اپنے ناخن بھی نہیں کاٹنے،
اپنے بال بھی نہیں کٹوانے اور جسم کا کوئی معمولی حصہ بھی نہیں کاٹنا، کیونکہ اصل تو انسان کے جان کی قربانی ہے۔ اس کے بدلے کے اندر ہی اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ، ایک شفقت کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ اب اپنی جان کو بچا لو اور اس کے بدلے میں ایک جانور کا فدیہ دے دو اور اس کو قربان کر دو، تو آپ کا جو اوپر فریضہ ہے قربانی کا وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں یہ ہماری جان کا بدلہ ہے، ہمارے جسم کا بدلہ ہے۔ تو اگر ہم ان دنوں کے اندر اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی جسم کے ایک جز، ایک حصے کو قربان ہونے سے محروم کر رہے ہیں، جو کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ اسی لیے احادیث کے اندر امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر اپنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو نہ کاٹیں۔ اگرچہ جائز تو ہے، کوئی ناجائز یا حرام فعل نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے، مستحب یہی عمل ہے کہ ان دنوں کے اندر اپنے جسم کے کسی حصے کو نہ کاٹیں۔